بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اچھرا کے اندر جو واقعہ پیش آیا کہ خاتون نے اپنے زیب تن جو لباس کیا ہوا تھا اس پر عربی حروف جو ہے پرنٹ کیے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا حلوتن یعنی مٹھائی، میٹھا، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے، شاید یہ قرآنی حروف ہیں، تو لوگوں نے جو ہے اس کو مارنے کی کوشش کی، لوگوں نے اس کو جو ہے قتل کرنے کی کوشش کی، گستاخی کا الزام لگانے کی کوشش کی۔ سامعین محترم، یہاں اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اور کیا علماء نے جو ہے عوام الناس کو بھڑکایا، کیا علماء نے عوام الناس کو اس عورت کے خلاف کیا، علماء کرام نے، یا وہاں پر موجود کسی مولوی نے کہا کہ یہ جو ہے عورت نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، قرآنی حروف لکھے ہوئے ہیں؟ تو حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سامعین محترم، لبرل قوم جو ہوتی ہے اس کو جس موڑ پر بھی علماء پر بھونکنے کا موقع ملا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ جس کو گھر ناشتہ بھی نہیں ملتا، جو ہے کھانا بھی نہیں ملتا ہے، وہ بھی علماء کرام پر بھونکنے شروع کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، حالانکہ جب وہ خاتون لباس زیب تن کیے ہوئے مارکیٹ کے اندر آئی تو اب اس پر بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا کہ انگریزی کے کسی حروف میں آج تک ہم نے ایسا کوئی لباس پرنٹ نہیں دیکھا کہ جس پورے لباس کے اوپر جو ہے انگلش کے اندر یا دیگر زبانوں کے حروف میں جو ہے یہ کلمات پرنٹ ہوئے وہ۔ تو عورت کہتی ہے کہ میں نے ڈیزائن سمجھ کر جو ہے لباس خریدا اور ڈیزائن سمجھ کے میں نے لباس پہنا، تو جب کہ اگرچہ وہ ایک حروف بھی ہیں لیکن ان کا بھی ادب ہے، کیونکہ یہ حروف تہجی جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل فرمائے تھے، ادب تو ان کا بھی ہے، لیکن جس نے پرنٹ کیا، جس نے ایسا لباس تیار کیا، آخر اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، کیا اس کا پروپیگنڈا تھا، کیا اس کی سازش تھی، اور اس خاتون نے ایسا ہی لباس کیوں پہنا، ایسا ہی لباس کیوں خریدا کہ جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو یا فتنہ کا خوف پیدا ہو، یا ایسا لباس ہی اس نے کیوں زیب تن کیا؟ کیا گھر والوں نے، گھر کے اندر جو اس کے افراد تھے، محلے میں جو افراد تھے، کیا انہوں نے منع نہیں کیا؟ آخر وہ خاتون یہ لباس پہن کر ایسی جگہ پر کیوں آئی جہاں لوگوں کا ہجوم تھا یا رش تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین و سامعین محترم، وہاں پولیس موقع پہ پہنچی، لیکن علماء کرام جو وہاں اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود تھے، ان لوگوں نے اس لباس پر ان حروف کو پڑھا اور پڑھ کر یہ بتایا کہ یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، کیا یہ قرآنی آیات ہیں یا نہیں ہیں، احادیث نبویہ میں سے کوئی لفظ ہے یا نہیں۔ علماء نے تو پڑھ کر لوگوں کی اصلاح کی ہے، لیکن لوگ جو لبرل طبقہ ہے، جن کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو خود دین کا الف سے بے بھی نہیں آتی، ان لوگوں نے علماء کرام پر بھونکنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے اس واقعے کے اندر اپنا ایک بہترین کردار ادا کیا کہ ان لوگوں نے اس واقعے کو جو ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہونے سے بچا لیا۔ تو علماء کرام کو تو داد دینی چاہیے تھی، مبارکباد دینی چاہیے تھی، لوگوں کو علماء کرام کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا، ان کی تعریف کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے ایک بہت بڑا اچھا کردار ادا کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی عوام الناس جاہل ہے، تو کیا آپ لوگ عوام الناس میں داخل نہیں ہیں؟ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، خود دین سیکھیں، دین کی طرف آئیں، تو اگر آپ کے اندر دینداری ہوتی تو یقیناً وہ لباس پرنٹ شدہ دیکھ کر آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو لباس عورت نے پہنا ہوا ہے کہ یہ اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے، قرآنی آیات ہیں، احادیث نبویہ ہیں یا دیگر اقوال صالحین ہیں۔ سامعین محترم، اگرچہ مان بھی لیا جائے کہ اس لباس پر اگرچہ عربی کلمات پرنٹ نہیں تھے، اگرچہ جو ہے قرآنی کلمات جو تھے پرنٹ نہیں تھے، قرآنی الفاظ پرنٹ نہیں تھے، احادیث نبویہ کے کوئی کلمات پرنٹ نہیں تھے، لیکن حروف تہجی کا بھی علماء کرام نے ادب لکھا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود فرمایا کہ حروف تہجی کا بھی ادب لازم ہے، کیونکہ یہ بھی کلام خدا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے اس کلام حروف تہجی کو نازل فرمایا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی ادب کیا جائے گا۔
ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اٹھے. اچھا پھر اس کے پیچھے آپ مقاصد دیکھیں, جس نے یہ لباس تیار کیا, جس نے یہ لباس بنایا, جس جگہ پہ اس کو جو ہے بنایا گیا, تیار کیا گیا, آخر انہوں نے ایسے جو ہے عربی حروف ہی کو کیوں پرنٹ کیا؟ ہاں جی, دیگر ڈیزائن تو بہت سارے تھے, پھر اس عورت نے یہی ڈیزائن سلیکٹ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بھی بہت بڑے حقائق ہیں سامعین محترم. لیکن جو علماء کرام کو یہاں لوگ جو ہے غلط ٹھہرا رہے ہیں یا گنہگار ٹھہرا رہے ہیں, حالانکہ ان علماء کرام نے جو ہے ان کو ایک بہت بڑے سانے سے بچایا ہے, ایک بہت بڑی قیامت ہونے سے بچایا ہے. لیکن اس قوم کو جس موڑ پر بھی موقع ملا انہوں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن میں ناظرین آپ سے یہ کہوں گا, خدا را اپنے علماء کرام کا ادب کیجئے, اپنے علماء کرام کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیے, کیونکہ قیامت کے دن بھی یہی علماء آپ کے لیے سفارشی بنیں گے, یہی آپ کو دین سکھاتے ہیں, یہی دین کے بارے میں بتاتے ہیں, یہی رہنمائی کرتے ہیں. اس بہت بڑے جو ہے واقعے پر بھی علماء کرام نے ہی قوم کی رہنمائی کی اور بتایا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. سامعین محترم, اب چلتے ہیں کہ آخر خاتون نے یہ لباس کیوں پہنا, اور پھر آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خاتون نے پھر معافی بھی مانگی ہے. پولیس جب اس کو بچا کر لے گئی تھانے کے اندر تو وہاں جا کے اس نے معافی بھی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. حالانکہ معافی اس چیز کی مانگی جاتی ہے جس کے متعلق غلطی ہو, لیکن جس چیز کی غلطی ہی نہیں کی لیکن پھر بھی اس کے متعلق معافی مانگی جا رہی ہے, تو اب اس میں دو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. یا تو اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ ایک بڑے پن کا اظہار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور حقائق ہیں جو ابھی تک ہم سے چھپائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایسا لباس جس فیکٹری میں تیار ہوا, جس جگہ پہ تیار ہوا, پولیس نے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا کہ عوام الناس کے اندر اس طرح کا اشتعال انگیز جو ہے چیزیں سامنے لا کر لوگوں کو بھڑکانا اور لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے سے لڑوانا, یہ ایک بہت بڑے سازش کا حصہ ہے. تو پولیس کو چاہیے کہ ایسے اداروں کے خلاف, ایسی فیکٹریوں کے خلاف, ایسی جگہوں کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے جس جگہ پر اس قسم کے لباس تیار کیے جاتے ہیں جن کے اوپر عربی حروف لکھے جاتے ہیں. حالانکہ عربی حروف بھی نہیں لکھے جانے چاہیے, لباس سادہ سنت ہے تو وہی پہننا چاہیے. اگرچہ آپ ڈیزائن پہننا بھی چاہتے ہیں تو اور ہزاروں قسم کے ڈیزائن موجود ہیں, آپ نے ایسا ہی ڈیزائن سلیکٹ کیوں کیا؟ تو اس میں بہت بڑے سوالات ہیں. تو آپ بھی کمنٹ میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ اس واقعہ کے متعلق علماء کرام کی کردار کو کیسا آپ نے دیکھا, اور کیا علماء کرام نے اس واقعے کو ایک بہت بڑا سانے ہونے سے بچایا, یا پھر انہوں نے عوام الناس کو اشتعال دلا کر اس عورت کے خلاف بھڑکایا؟ اب دیکھیں پورا لبرل طبقہ جو ہے اس عورت کے حق میں کھڑا ہے, لیکن جن لوگوں نے دین کو پڑھا, دین کو سمجھا, دین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہی لوگ صرف علماء کے ساتھ ہیں. ورنہ اکثریت ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, خبروں کے اندر بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ علماء کرام کے خلاف جو ہے اپنی زبان کو جو ہے دراز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ علماء کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا, ان کو باقاعدہ جو ہے ان کو سراہا جانا چاہیے تھا, ان کو تعریف ان کی جانی چاہیے تھی, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا سانے ہونے سے قوم کو بچا لیا اور قوم کو جو ہے ایک بہت بڑے خطرے سے انہوں نے بچایا. اور یقیناً علماء کرام ہی ہیں جو ہر موڑ پر عوام الناس کی رہنمائی کرتے ہیں اور بہت بڑے خطرات سے ان کو بچاتے ہیں. لیکن یہ لبرل طبقہ اور لبرل قوم جو ہے یہ جو ہے علماء کرام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. چونکہ آج یہ اب آزادی مارچ کا وہ سلسلہ آنے والا ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک اسی کی ایک کڑی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا ہے کہ کیا عوام الناس اس کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے اور کتنا بڑا اس کے خلاف جو ہے فتنہ کھڑا ہوتا ہے, اسی کی ایک جو ہے کڑی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو تمام تر خطرات اور فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے. فتنوں کا دور ہے, ایک سے ایک بڑا فتنہ ہے, لیکن اللہ پاک علماء کرام کی بھی, ان علماء کرام جو حق اور سچ پہ ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ کریم ہمیں ایسے فتنوں کو ختم کرنے اور خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں پھر کہوں گا پولیس کو ایسے اداروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جس جگہ پر اس قسم کے لباس تیار کیے جاتے ہیں, تاکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں نہ آئیں جس سے عوام الناس کے اندر فتنہ پیدا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.